أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. آمين ثم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کا دن ہے۔ دنیا میں اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے اعتبار سے منایا جاتا ہے، لیکن سیرت رسول پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات میں 7 ربیع الاول، بعض میں 8، بعض میں 9 ہے، اور بہت کم روایات ایسی ہیں جن میں 12 ربیع الاول آتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، پردہ فرمایا تھا، پیر کا دن تھا۔ تو یہ دن ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ کوشش کیجئے اس دن میں کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پاک کا ہدیہ بھیجیں۔ کوشش کیجئے اس دن زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کریں۔ جس ذات نے ہمارے تک دین پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں قربان کی ہیں اور انتہائی تکلیف اور مشکلات کو برداشت کیا ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ کسی بھی انسان کی قدر کرنے کے لیے صرف اس کا نام الاپنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کارناموں کا ذکر ہوتا ہے، اس کی عزت اور مرتبے کا ذکر ہوتا ہے، اور ہماری زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور مرتبہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے کسی بھی بزرگ کے بارے میں کوئی بھی بات برداشت نہیں کرتے، اس لیے روحانی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مربی ہیں۔ قیامت کے دن وہ ہمیں دوزخ کی آگ سے چھڑانے والے ہوں گے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے عقیدت اور محبت میں ان کی ذات کے بارے میں جانیں۔ تو ہر ربیع اول، ہر سال اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ ہم نے کرنی ہے کہ ہم آج کے دن ایک سنت پر پابندی کے ساتھ عمل کریں گے اور پورا سال اس سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ابھی تک پانی پینے کی سنت حضور کی جاری نہیں کی تو آج سے اپنے ڈسپینسر کے پاس، اپنے فریج کے پاس ایک کرسی رکھنا شروع کر دیں اور بیٹھ کر پانی پینا شروع کریں گے۔ یہ کمٹمنٹ کریں گے کہ آج میں یہ سنت اپنے گھر میں جاری کرتی ہوں، اور میں دل سے پکا ارادہ کرتی ہوں کہ میں حضور کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ یا
سونے کی سنتیں نہیں ہیں تو سونے کی سنتیں سیکھیں گی اور اس کو پورا سال کریں گی، پر ہر سال ایک سنت اپنی زندگی میں لاتی جائیں گے اگر ابھی تک کوئی سنت زندہ نہیں کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کوئی ایسی بات منسلک نہیں کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی، کیونکہ دین میں جس طرح نئی باتیں ایجاد کرنا بدعت ہے، تو بالکل ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی نئی بات ان سے منسلک کرنا بھی بدعت میں شمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی انتہائی عاجزی اور انتہائی سادگی میں گزری۔ آج ہم اسراف، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے، تو اس اسراف سے بچنا ہے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ کا لقمہ بھی دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی جو ذرہ، جو ایک مجاہد کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتی ہے، وہ رحم میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ اتنا تیل ہمارے گھر میں نہیں تھا کہ ہم ایک چراغ جلا سکیں۔ تو اسراف کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی سادگی سے اور غربت میں اس دنیا سے گئے۔ وہی مال جو بدعات میں استعمال ہو رہا ہے، حلبے پکانوں میں، کھانے بنانے میں، عجیب ہلا گلا کرنے میں، آپ اسی سے اس دن کسی غریب کے گھر راشن ڈلوا سکتے ہیں، کسی بچے کی فیس دے سکتے ہیں، کسی بچی کی ذمہ داری اٹھا کر اسے گناہ کی زندگی سے بچا سکتے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کا دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو یاد دلاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہمارا دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مجموعہ ہے۔ ہمیں ایک اللہ کو جہاں ماننا ہے، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بھی ماننا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم فرائض ادا کریں اور سنتوں کو چھوڑتے چلے جائیں۔ اگر دین کی حفاظت کرنی ہے، دین کا داعیہ بننا ہے، تو دین سیکھنا پڑے گا، قرآن سیکھنے پڑیں گے، سنت سیکھنی پڑے گی، سیرت پڑھنی پڑے گی، حضور کی ذات کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، حضور سے محبت کرنی پڑے گی۔ یہ وہ محبت ہے جو اختیاری ہے۔ کچھ محبتیں ہوتی غیر اختیاری ہوتی ہیں، ہمیں کوئی شخص بہت اچھا لگ گیا، ہم اس سے بلا وجہ محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے والدین سے غیر اختیاری محبت ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ بچوں سے غیر اختیاری محبت ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ نے اتنا عجیب اس میں امتزاج رکھا ہے کہ اللہ نے اس میں اختیار کو پاور بنایا۔ اپنی مرضی سے محبت کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو راضی کرنا پڑے گا ان سے محبت کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا ان سے محبت کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ایک ایسی ذات جو صرف رحمت ہے، ایک ایسی ذات جو شفاعت بنے گی، ایک ایسی ذات جو رات کے تہجدوں میں ہمارے لیے مانگتے تھے۔ آج ہم اپنی اولادوں کے لیے مانگنا بھول جاتے ہیں دعاؤں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، اس کو سیکھنا عبادت میں شامل کیا جاتا ہے۔ سب سے بہترین عبادت ذکر ہے۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جب جب کرتے ہیں
वब رحمت کے فرشتے اپنی پروں کا سایہ ہمارے اوپر رکھتے ہیں. تو سوچے صرف ذکر سے ہمیں فرشتوں کی رحمتوں کے سائے میں رہتے ہیں، تو اگر ہم عمل شروع کر دیں گے سنتوں پر تو کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں ہمارے گھروں میں آئیں گی. آج ہمارے گھر تباہی کے دہانے پر ہیں. ہم سب پردہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں ہماری اصلیت کسی کو نہ پتہ چل جائے. ہم سب اندر سے دکھی کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے. وجہ دین سے دوری ہے، سنت رسول سے دوری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نے صرف پیدائش سے وصال کی کہانی بنا لیا ہے بس. اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو خواتین آئیں ان کا کیا کردار تھا، کیونکہ ہم عورتیں ہیں، وہ بھی عورتیں تھیں. آپ کی والدہ، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں. تو ہماری یہ کلاس الحمدللہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے. جیسے جیسے ہم ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان خواتین کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 نکاح کیے، 11 ازواج ہیں، جن میں 2 کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا. سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا. پھر ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 2 نکاح کیے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عائشہ چھوٹی تھیں اس لیے رخصتی نہیں ہو سکی، حضرت سودا کی رخصتی ہو گئی. پھر حکم ہجرت آ گیا، مدینہ تشریف لے آئے اور یہاں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی رخصتی ہو گئی. چوتھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار ان صحابیات میں سے ہے، ان ازواج میں سے ہے کہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا تھا نکاح کا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5واں نکاح جن سے کیا تھا وہ تھی ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار 5ویں زوجہ محترمہ پر ہوتا ہے. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا لقب ام المساکین ہے. آج ہم انہی کے بارے میں پڑھیں گے. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ 5ویں زوجہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ کے پاس میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی آپ آ رہی ہے، پہلے ڈسکنیکٹ ہو گئی. آج ہم پڑھیں گے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں. حضرت زینب بنت خزیمہ یہ 5ویں زوجہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ان کا لقب ام المساکین ہے، یعنی مسکینوں کی ماں. وجہ یہ تھی کہ یہ غریب، محتاجوں اور مسکینوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں اور ان سے حسن سلوک سے بڑی پیش آتی تھیں. اور جاہلیت کے زمانے سے اسلام تک یہ ان کا لقب مشہور تھا. اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کی عادت تھی بچپن سے
کہ یہ مساکین کو کھانا کھلاتی تھیں، ان پر خرچ کیا کرتی تھیں، ان کی حاجتوں کو پورا کرتی تھیں، تو زمانے جاہلیت سے ہی ان کو یہ مشہور تھی ام المساکین کے نام سے۔ لہٰذا یہ آپ کی شخصیت کا ایک نمایاں وصف تھا کہ آپ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخی بنایا تھا، آپ سخاوت بہت زیادہ کرتی تھی، اور آپ کی سیرت کا سب سے خوبصورت پہلو بھی یہی تھا کہ آپ ہمیشہ غربا کا بڑا خیال رکھتی تھیں۔ آپ کے والد خزیمہ تھے، تو ان کا نام حضرت زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن حلال بن عامر بن ساسا ہے۔ آپ کا تعلق بنو حلال قبیلے، قریش کا ایک مشہور قبیلہ تھا بنو حلال، ان سے تھا۔ آپ کی پیدائش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے 13 سال پہلے ہوئی، یعنی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے، ان کا بچپن بڑا منفرد تھا۔ عموماً بچے بچپن میں اس طرح نہیں کرتے جس طرح حضرت زینب کرتی تھیں۔ آپ غریبوں کو کھانا کھلاتی تھیں، مساکین کو کھانا کھلاتی تھیں۔ جب وہ کوئی چیز کھا رہی ہوتی یا کوئی غریب یا مسکین آ جاتا تو وہ چیز غریب یا مسکین کو دے دیتی تھی، اور یہ بات بڑے اعتماد سے کہتی تھیں کہ ان کو دینے سے میرے رزق میں کمی نہیں ہوگی، اور اسی وجہ سے ان کی کنیت ام المساکین ہو گئی، مساکین کی ماں۔ جس طرح آپ لوگوں کو یاد ہے کہ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، تمام ازواج نے کوئی نہ کوئی کنیت رکھی ہے، تو میری تو اولاد ہی نہیں ہے، میں کیا کنیت رکھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی، تو آپ نے اپنے بھانجے کی کنیت ام عبداللہ کے نام سے رکھی۔ تو حضرت زینب اپنے بچپن ہی سے ام المساکین کی کنیت کے اعتبار سے مشہور ہو گئی، مسکینوں کی ماں۔ اور آپ نے اپنی ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کیا، آپ سابقین الاولون میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ابتدائی دور سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتی تھیں۔ آپ کے بچپن اور ابتدائی زندگی کے حالات کے بارے میں یقین کے ساتھ ہم کوئی واقعہ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ سیرت کی کتابوں میں آپ کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی ہے۔ حضرت زینب جب شادی کی عمر کو پہنچی تو ان کا نکاح طفیل بن حارث بن عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حارث، ان کے بیٹے عبید سے ہوا تھا۔ طفیل، پہلا نکاح ان کا طفیل سے ہوا تھا، لیکن ان سے نہیں بن سکی اور بہت جلد طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد انہی طفیل کے چھوٹے بھائی عبید سے آپ کا نکاح ہوا، اور آپ غزوہ بدر میں پھر آپ کا انتقال ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت زینب کا تیسرا نکاح جو ہے وہ عبداللہ بن جہش سے ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھو کے بیٹے تھے، لیکن قسمت کہ حضرت عبداللہ بن جہش غزوہ احد میں شریک ہوئے اور وہ وہاں پر شہادت پا لی۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام ازواج وہ آ رہی ہیں جن کے
جو شوہر تھے ان کا انتقال اسلام میں قربانی کی وجہ سے ہوا۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے 3 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلے شوہر نے طلاق دے دی، دوسرا نکاح ہوا وہ شہید ہو گئے، تیسرا نکاح ہوا وہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھی آپ کی یوں دربدری، آپ کی تکالیف، آپ کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھی حضرت زینب کی۔ اور چونکہ آپ اسلام میں سب سے زیادہ مقدم تھی، یعنی بہت ابتدائی دور میں اسلام لے کے آئی تھیں، اور آپ کی دینی خدمات بہت زیادہ تھیں، ایسے وقت میں دین پر قائم رہی جب قریش کا سخت ترین دور تھا، بائیکاٹ میں یہ شریک رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی اتنی بے لوث خدمات دیکھی تھی، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ حساس دل عطا کیا تھا، مساکین پر شفقت، اور پے در پہ اتنے صدمات کہ ایک شوہر نے طلاق دی، دوسرے سے نکاح ہوا، ان کی شہادت ہو گئی، پھر نکاح ہوا، پھر شہادت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ سے نکاح کا ارادہ کیا۔ علامہ سید سلمان ندوی فرماتے ہیں کہ حضرت زینب جو تھیں یہ فقراء مساکین تھیں، اور ان کی فیاضی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ کھانا کھلاتی، ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھیں، عبداللہ بن جہش غزوہ احد میں شہادت انہوں نے پائی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال اللہ کے حکم سے ان سے نکاح کر لیا، تاکہ ان کو جو اتنے صدمات مل رہے ہیں تو وہ صدمے سے تھوڑا سا باہر نکلیں۔ اور نکاح کے بعد یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 یا 3 ماہ تک زندہ رہیں، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ صحابیاں ہیں، وہ زوجہ ہیں جن کا حضرت ختیجہ کے بعد جن کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور آپ جنت البقیع میں دفن ہیں، اور وفات کے وقت ان کی عمر صرف 30 سال تھے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ ایک ایسی خاتون تھی جن کی 3 بار شادی ہوئی، اور وہ خاوند شہید ہو گئے۔ بہت زیادہ نیک تھیں، مساکین پر شفقت کرنے والی تھیں، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دینی خدمات کی قدر کرتے ہوئے اور ان کو صدمات سے نکالنے کے لیے اللہ کے حکم سے ان سے نکاح کا ارادہ کیا۔ اور یوں مدینہ منورہ میں سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد جب انہوں نے اپنی عدت مکمل کر لی، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ یوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں زوجہ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جب نکاح کیا تو مہر 500 درہم مہر جو ہے آپ کا مقرر کیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے وقت حضرت زینب کو ادا کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بات واضح طور پر لکھی جاتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بے پناہ سخاوت رکھتی تھیں، اور یہ نکاح جو ہے یہ ہجرت کے تقریباً 31 ماہ بعد ہوا تھا، اور 12 اوقیہ، ایک روایت میں آتا ہے 12 اوقیہ اور 1 نش، یعنی یہ 500 درہم ایک اندازے کے مطابق ان کا مہر تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی زندگی کا عرصہ بہت زیادہ مختصر تھا،
چونکہ ان کی پہلے 3 بار شادیاں ہو چکی تھیں اور 2 خاوند شہید ہو چکے تھے، جو بہت ہی زیادہ جلیل القدر صحابی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے ان کی عزت افزائی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی 3 ماہ ہی رہی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ بیمار بہت زیادہ رہنے لگ گئی تھیں صدمات کی وجہ سے، کیونکہ آپ حساس بہت تھیں، آپ ہر ایک کے دکھ کو اپنے اوپر لے لیا کرتی تھیں۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کے اپنے اوپر پے در پہ خاوند کی شہادت ہوئی تو آپ اس کا اثر نہ لیتے؟ چونکہ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عرصہ ہے وہ بہت مختصر ہے۔ صرف ایک روایت ایسی ملتی ہے جس میں 8 ماہ آتا ہے، ورنہ زیادہ مشہور یہی ہے کہ آپ صرف 2 یا 3 ماہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہیں۔ تو آپ کی اتنی مختصر جو 3 ماہ کی زندگی تھی، اس سے کوئی مشہور واقعہ تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہ آپ کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، زیادہ کوئی اتنا مشہور واقعہ نہیں ذکر کیا گیا سوائے اس کے کہ آپ ام المساکین تھیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت زینب کی کوئی اولاد تھی؟ تو نہیں، آپ کی نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولاد ہوئی، کیونکہ آپ کا نکاح کی مدت ہی 3 ماہ تھی، اور نہ ہی آپ کے پہلے کسی خاوند کی اولاد ہوئی۔ جو پہلے 3 نکاح ہوئے ان سے بھی حضرت زینب سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تاریخ یہ حتمی طور پر بتاتی ہے کہ آپ کا لقب جو ہے وہ آپ کی سخاوت کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو یوں جو نکاح سن 3 ہجری کے آخر میں ہوا تو 4 ہجری کے قریب مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب جنازہ جنت البقیع کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو دیگر امہات المومنین حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نم آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھیں اور سب بہت زیادہ افسردہ تھیں۔ جنت البقیع میں دیگر ازواج کے ساتھ آپ کو تدفین کی گئی۔ تو یہ تھے مختصر سے حالات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ ازواج مطہرات میں یہ سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی میں ہی وفات پانے والی زوجہ کا مقام آپ کو حاصل ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی زوجہ تھیں جو 10 نبوی میں مکہ میں آپ کا انتقال ہوا تھا، اور آپ نے چونکہ اس وقت نماز جنازہ نہیں تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی انہیں جو ہے وہاں دفن کیا۔ اور مدینہ آنے کے بعد زوجاؤں میں سب سے پہلا جو انتقال ہوا تھا حضرت زینب بنت خزیمہ کا تھا، اور ان کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود قبر میں اتارا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے حضرت سودا کی جب حیات زندگی پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ صحابیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم میں سے کون سب سے پہلے آپ سے آ کر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو حضرت سودا چونکہ سب سے زیادہ لمبی چوڑی تھیں تو پھر آپ خوش ہو گئیں، لیکن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے انتقال جو ہے حضرت زینب بنت جہش کا تھا۔ تو یہ والی اکثر جب روایات بیان کی جاتی ہیں تو ان کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے، یہ روایت جو ہے یہ ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ زینب بنت خزیمہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کے نام زینب تھے، ایک تھی زینب بنت خزیمہ اور دوسری تھی زینب بنت جہش، وہ ان کے بارے میں تھا۔ وہ بھی مساکین کو بہت زیادہ جو ہے ان کے اوپر سخاوت کرتی تھی۔ یہ زینب بنت خزیمہ ہیں، ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت زینب کی وفات کے بعد کی ہے، لہٰذا اکثر جب بیان ہوتے ہیں تو یہ حدیث ان سے منسلک کی جاتی ہے، یہ حدیث ان سے منسلک نہیں ہے۔ تو ان کا نام زینب بنت خزیمہ ہے، ان کا لقب ام المساکین ہے، اسی کنیت سے مشہور تھیں، اور قبیلہ بنو حلال بن عامر سے ہیں، اور ان کی شخصیت کا جو تاریخ میں پہلو ملتا ہے، مساکین اور محتاجوں کی خبر گیری کرتی تھیں۔ آپ کے پہلے شوہر جو ہے وہ طفیل تھے، اس کے بعد عبید ہے، اور پھر عبداللہ بن جہش، ان 3 سے آپ کا نکاح ہوا۔ جو طفیل تھے انہوں نے آپ کو طلاق دے دی تھی، پھر انہی کے بھائی عبید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حارث کے بیٹے تھے، ان سے آپ کا نکاح ہوا، پھر وہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، اور پھر غزوہ بدر کے ان کی عدت مکمل ہونے کے بعد پھر آپ کا نکاح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش سے کروا دیا، لیکن 1 سال بعد جب غزوہ احد ہوئی، 1 سال سے بھی کم عرصے میں، تو پھر اس میں حضرت عبداللہ بن جہش کا انتقال ہو گئے، شہید ہو گئے، پھر آپ کی عدت مکمل ہوئی، اور اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ زینب کو نکاح میں لو۔ حضرت زینب چونکہ پہ در پہ اپنے زوج کی یعنی شوہر کے شہادت دیکھ چکی تھی، اس لیے بہت زیادہ جو تھیں وہ غمگین رہتی تھیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے غموں کو دور کرنے کے لیے آپ کو یہ شرف دیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ لیکن حضرت زینب کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ پہلے شوہروں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشہور روایت کے مطابق صرف 3 ماہ ہی زندہ رہ سکیں، بہت علیل رہتی تھیں، بہت بیمار رہتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کا مہر جو ہے وہ 500 درہم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا تھا۔ بہت مختصر حیات زندگی تھی، اس لیے کوئی مشہور واقعہ نہیں ملتا ہے ان کے بارے میں، اتنی ضرور تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور تمام ازواج اس وقت بہت غم کی حالت میں تھی جب آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا جا رہا تھا۔ تو یہی ان کی ازدواج جو ہے خصوصیت ہے۔ تو آج ہمارا جو زوجہ تھی وہ بہت ہی پیاری حضرت زینب بنت خزیمہ ہے۔ اب مجھ سے آپ سوال کر سکتے ہیں جو بھی سوال ہے۔ جی کوئی بھی سوال ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ Yes. وعلیکم السلام۔ کہ لقب ہی سے یہ مشہور تھی، کنیت کہتے ہیں جس نام سے جانی اور پہچانی جائیں، جیسے فلاں کی ماں، فلاں کے باپ، تو یہ ام المساکین، تو ام مانے ہوتا ہے ماں، تو مساکین کی ماں، تو یہ کنیت ہی تھا ان کا۔ یہ لوگوں نے لقب کہتے ہیں کہ کوئی آپ کی خدمات کی وجہ سے آپ کو کوئی نام دے دے، تو لوگوں نے ہی انہیں یہ نام دیا تھا، انہوں نے خود نہیں تجویز کیا تھا، اور اسی کنیت سے پھر یہ مشہور ہو گئی ام المساکین۔ تو سب کوشچن تھا آپ نے کہا نا ان کا پہلا سے ہوا جو دوسرا نکاح تو پیر کے سے ہوا جی جی دوسرا نکاح اب تک اس کا شہادت کیسے ہوئی؟ غزوہ احد میں، غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے۔ جی اور کوئی سوال؟ چلے جی یہاں پر اپنی کلاس کا اینڈ کرتے ہیں۔ آج ہم نے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ درود کا ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجنا ہے، اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بٹھا کے بتانا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور ہمیں قیامت کے دن کس طرح آگ سے بچائیں گے، اور اپنے بچوں کو یہ سب کچھ بتانا ہمارا دینی فرض ہے، اور انہیں یہ بتانا ہے کہ صرف ربیع اول پر آپ نئے کپڑے پہن کر چراغاں کرنا یا شور و غل کرنا، باجے بجانا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسراف سے منع کیا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مساکین پر خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے. تو اس دن زیادہ سے زیادہ صدقات کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ ہدیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود کے بھیجنے ہیں، اور اپنے گھروں میں ذکر کی محفلیں لگانی ہیں. اپنے گھروں میں ہم نے خوب آج کے دن جو ہے درود پاک کی محفلیں لگانی ہیں. اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم خواتین جب بھی کہیں پر جمع ہوتی ہیں تو ہمیں نہ وضو کا خیال ہوتا ہے، نہ ہمیں جو ہے اپنے پردے کا خیال ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ فرشتے ہمارے بالوں سے بھی حیا کرتے ہیں. تو جس محفل میں کسی ایک عورت کا سر بھی بڑھانا ہوتا ہے یا اس کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ عموماً اب دیکھا گیا ہے ان دوران چونکہ اتنی محفل نعت ہوتی ہیں، اتنی دعائیہ محفلیں ہوتی ہیں تو جانا ہوتا ہے. تو ان میں دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کے لباس اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ان کے پورے پورے بازو ان کے لباس سے جھلک رہے ہوتے ہیں، ان کے گلے اتنے کھلے ہوتے ہیں، سر بڑھانا ہوتے ہیں. تو آپ کے ایک غلط لباس، آپ کے غلط پریزنٹیشن سے پوری محفل کا جو نور ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو فرشتے ایسی کسی جگہ پر نہیں جاتے جہاں ایک بھی عورت برہنہ سر ہوتی ہے، اور ایسے موقع پر وضو کا بڑا اہتمام کیا کرے. لیکن چونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو میک اپ بڑی مشکلوں سے، اتنا مہنگا میک اپ منہ پہ لگایا ہوا ہے تو اب منہ کیوں دھوئیں، تو بے وضو حضور کی محفل میں کیسے شریک ہو گئے. ہم کسی عام شخص کی محفل میں نہیں ہوتے، ہم اس دو جہانوں کے سردار کی محفل میں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب بھی ہدیہ نعت بھیجیں، ہدیہ درود بھیجیں تو باوضو ہو کر بھیجا کریں. اپنے سطر، اپنے پردے کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. ایسی محفلوں کے بعد دیکھا گیا ہے گوسپ ہوتی ہے، زور زور سے ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، ساری عبادات ضائع ہو جاتی ہیں. تو کوشش کیا کریں دعا کے بعد کم سے کم اس جگہ پہ ٹھہریں تاکہ آپ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو آپ کی ساری عبادت کو جو ہے وہ ختم کر دے. روایات میں آتا ہے کہ جب ہم کسی بھی دعا کے بعد اس جگہ پر ٹھہرتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کے بارے میں غیبت یا تہمتیں لگاتے ہیں تو وہ وہاں جو فرشتوں کی جماعتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ سب اس حاضرین محفل کے اوپر جو ہے وہ غضب اور لعنت کرتے ہوئے آسمانوں کی طرف واپس لوٹتے ہیں، کیونکہ وہ رحمت دینے کے لیے آئے تھے. اور ہم عورتیں جو ہیں ہر محفل کے بعد منہ پھاڑ پھاڑ کے ہنس رہی ہوتی ہیں، منہ پھاڑ پھاڑ کے غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں. یہ صرف کسی ایک محفل کو میں ٹون نہیں کری، کیونکہ یہ میری کلاس بہت ساری جگہوں پر سنی جائے گی. تو میں تمام خواتین سے کہتی ہوں آپ ضرور جائیں درود کی محفلوں میں، لیکن با پردہ جائیں، باوضو جائیں. آپ کسی عام محفل کے لیے نہیں جا رہی، آپ حضور کے درود کے لیے، ذکر کی محفل کے لیے جا رہی ہیں. وہاں پر اپنی آوازوں کو مدھم رکھیں، با ادب بیٹھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. دعا کے بعد زیادہ دیر نہ ٹھہریں کہ آپ سے کسی قسم کی کوئی خرافات ہو سکے. اسی طرح کسی بھی قسم کی بدعت کا حصہ نہ بنے، ایسے کوئی بھی کام نہ کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، جو ازواج مطہرات نے اپنی زندگی میں نہیں کیا. اب چونکہ آپ ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھ رہی ہیں تو آپ دیکھیں گی کہ کئی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال، 35 سال تک زندہ رہیں. تو 35 سالوں میں ہر سال 12 ربیع الاول آیا تو انہوں نے کبھی ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا، نہ انہوں نے حکم دیا. تو اٹس مین ہم دین میں کوئی بھی ایسا کام کریں جو اس کا حکم نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نہ صحابیات نے کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کسی رشتے نے کیا، نہ آپ کے شاگردوں میں کسی نے کیا، تو وہ بدعت شمار کیا جائے گا. دین میں بدعتوں سے بچنا ہے. ہاں اس دن کو منائیں، بالکل منائیں، ہم نہیں کہتے آپ نہ منائیں. آپ درود بھیجیں، آپ سنتوں کو زندہ کریں، آپ اپنے گھروں میں صدقات دیں، آپ کھانے تقسیم کریں، لیکن ایک دن خاص کر لینا اور ایک دن میں سب خرافات کرنا جو ہے اس کا حکم نہیں ہے. تو حق کو بیان کرنا سیکھیں، حق بیان کریں. اگر آپ کسی ایسی محفل میں جاتے ہیں تو منہ پھاڑ کے ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ تو بدعت ہے. نہیں، ہمیں اس ایسی محفلوں میں شریک ہو کر ہی اپنے عمل سے بتانا ہے کہ دیکھو باادب بیٹھنا ہے، باوضو بیٹھنا ہے، درود پاک کا ورد کرنا ہے، اور پھر بڑے خاموشی سے وہاں اٹھ جانا ہے کہ جو مجھے میری جھولی میں اس وقت اللہ نے جو رحمتیں ڈالی ہیں میں اسے جلد سے جلد اپنے گھر
تک پہنچا سکوں۔ یہ بات یاد رکھا کریں کہ جب بھی کسی دعا کی محفل میں ہم شریک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دامنوں کو رحمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ اب ہمارا اپنا یہ ظرف ہے کہ ہم وہ رحمتیں اپنے گھروں تک لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ جیسے جیسے گناہ کرتے جائیں گے ہمارے وہ رحمتیں ہماری جھولی سے اٹھائی جاتی رہیں گی، اور آخر میں ہمارے دوسروں کے گناہ ہماری جھولیوں میں بھر کے ہم دوسروں کے گناہ اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پلیز اس بات کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ ہم نے اپنی قبروں میں جانا ہے، ہماری قبر میں کوئی دوسرا نہیں جائے گا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے، اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے۔ یہ وہ صحابیات ہم جن کا ذکر پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں بلند درجات عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے روشن سمبل ہے، آئیڈیل شخصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زیارتیں نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم دین کے لیے قبول ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرمائے، اور آج کے دن کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرمائے، ہماری اولادوں پر رحمتیں نازل فرمائے، ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنائے، انہیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گھروں کے دروازوں کو مضبوط بنا، یا رب العالمین ہمیں دشمنوں کے وار سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، نظر سے محفوظ فرما، یا رب العالمین ہمارے حافظے کو تیز فرما، یا رب العالمین ہماری اولادوں میں سے کسی ایک کو ایسا بنا دے جو دین کی داعیہ ہو، یا رب العالمین ہمیں دین کی داعیہ بنا، ہمیں ایسی زبان عطا فرما کہ ہم دین کو بیان کر سکے، ہمیں ایسے اعمال عطا فرما کہ ہم اپنے عمل سے دین کی وضاحت کر سکیں۔ رب العالمین ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما، رب العالمین ہمیں دنیا کی تکالیف اور صدمات سے محفوظ فرما، ہمیں ناگہانی آفات سے محفوظ فرما، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں۔ رب العالمین ہمیں انسانوں سے سوال کرنے کی توفیق نہ دے، ہماری ساری ضرورتوں کا، ساری محتاجیوں کا تو ہی کفیل ہے۔ رب العالمین اپنے غیب کے خزانے سے ہماری پریشانیاں دور فرما، رب العالمین ہم پر موت کے وقت کو آسان فرما، رب العالمین ہم پر عذاب قبر نہ رکھنا، قبر کو روشن رکھنا، کشادہ رکھنا، ٹھنڈا رکھنا، رب العالمین ہمارے آخرت کے سفر کو آسان بنانا اور ہم پر اپنا خصوصی کرم فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔